لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات الله. عزیزان گرامی، ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ان مجالس میں جب گھر سے نکلیں تو ایسے ہی نہ آئیں، بلکہ کم از کم جو کام کر سکیں وہ یہ ہے کہ مجلس کے لیے نکلنے سے پہلے وضو کر لیں، اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو غسل کر کے نکلیں، چونکہ آپ پاکیزہ ترین مجلس میں جا رہے ہیں، اس مجلس میں جس مجلس میں آپ کی روح کا کے غسل اور تطہیر کا اہتمام اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کے ذریعے سے کرتا ہے. روح کی تطہیر کے اس اجتماع میں بدن کی تطہیر کے ساتھ آنا ضروری ہے. دوسری بات، چونکہ مجلس حسین ہے اور اگر آپ کربلا نہیں پہنچ سکتے، امام حسین کی بارگاہ میں جا کر اپنی پیشانی ان کی دہلیز پر نہیں رکھ سکتے، تو یہ مجلس ذکر شہدائے کربلا کی مجلس ہے، سالار شہداء کی شہادت کی مجلس ہے، سید الشہداء کے ذکر کی مجلس ہے. تو اس لیے یہاں پر آتے ہوئے گھر سے یہ نیت کر کے نکلیں کہ میں نے حسین کی مجلس میں حسین کی والدہ کو خوش اور خود سے راضی کرنے کے لیے جانا ہے. اگر اس انجمن کے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اہتمام نہ کریں، بلکہ حسین کو خوش کرنے کے لیے اہتمام کریں. آپ آنے والے کسی خطیب کو سننے کے لیے نہیں، بلکہ حسین کا ذکر سننے کی نیت سے آئیں. جب یاد رکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، آپ کے تمام تر اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. لہذا کسی مشہور، مقبول، ذاکر، خطیب، مولانا اور مقرر کو سننے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی اس نیت میں دو چیزیں شریک ہو جاتی ہیں، ایک حسین کی محبت اور دوسرا اس شخص کو سننا. خالص کریں اس عبادت کو حسین ابن علی کے لیے، خالص کریں. اس لیے جہاں آپ کو موقع ملے اپنے دل کو حسین ابن علی کی محفل میں پہنچانے کی کوشش کریں.
اگر ان منبروں سے گفتگو کرنے والے لوگ بھی اسی نیت سے گفتگو کریں، امام بارگاہ کو سجانے والے لوگ بھی اسی نیت سے سجائیں، ماتم کرنے والے لوگ بھی اسی نیت سے ماتم کریں، نوحہ اور مرثیہ پڑھنے والے بھی اسی نیت سے نوحہ اور مرثیہ پڑھیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہی مجالس وہ مجالس ہوں گی جہاں سے شہدائے کربلا کے وہ پیروکار نکلیں گے جو دنیا کو حسین سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اگر نیتیں خالص ہوں گی تو آپ کے اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کے عمل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام عالی مقام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے رکوع کے عالم میں جو انگوٹھی دی وہ انگوٹھی قیمتی نہیں تھی کہ اس کی قیمت کے عوض اللہ وحی نازل کرے، بلکہ علی کا اخلاص اتنا قیمتی تھا کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ جب بی بی دو عالم زہرائے اطہر امیر المؤمنین اور امام حسن و حسین نے اپنی افطار کی روٹیاں ایک دن فقیر کو، دوسرے دن یتیم کو، تیسرے دن مسکین کو عطا کی، تو وہ روٹیاں سونے کی بنی ہوئی نہیں تھیں، وہ آٹے کی روٹی تھی۔ اور بازار میں آپ خریدنے جائیں تو آج بھی 10 روپے میں روٹی مل جاتی ہے، تو 10 روپے کی قیمت نہیں ہے، پیچھے جو اخلاص ہے اس اخلاص کی قیمت ہے۔ لہذا عزاداری سید الشہداء ہو یا ذکر سید الشہداء، اصل چیز لفظ نہیں ہے، اصل چیز قلب کی وہ کیفیت ہے، اس کو خالص کریں حسین ابن علی کے لیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے، ایک بار پھر صلوات بھیجیں محمد والے۔ کل آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ یہ جو اہل البیت کا معاملہ ہے، چونکہ موضوع ہمارا تاریخ امامت ہے، اور تاریخ امامت میں ظاہر ہے پہلے امام ہی پر ہم اگر گفتگو کرنا چاہیں تو سالہ سال چاہیے، 10 دنوں میں احاطہ تو نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک موضوع کو بھی امیر المؤمنین کی زندگی کے کسی ایک موضوع کو لے کر آپ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو اشرا ختم ہو جاتا ہے، وہ موضوع پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے کہ جس شخصیت کو آپ نے موضوع گفتگو بنایا ہے وہ شخصیت اتنی عظیم اور ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اتنے رمز، اتنے راز، اتنی وسعت ہے کہ اس ایک پہلو کا احاطہ بھی آپ گھنٹوں کی گفتگو سے نہیں کر پاتے، اس لیے مجبور ہیں چیدہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ دیکھیے طول تاریخ میں شیعہ ہمیشہ مکتب اہل البیت، شیعہ سے مراد مکتب اہل البیت ہمیشہ دشمنوں کے نشانے پہ رہا۔ دشمنوں کے نشانے پہ کیوں رہا؟ اپنی حقانیت کی وجہ سے، اسی حق کو چھپانے کے لیے تمام تر اسباب اور وسائل استعمال کیے گئے۔ کل کچھ موارد امیر شام کے والے سے آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیے، یہ ساری کوششیں، پوری ریاست کی کوشش کیوں کی گئی؟ وجہ واضح ہے، اس لیے کہ اگر یہ کوششیں نہ کی جاتی تو یہ جو امیر المؤمنین کی امامت کا سورج ہے اتنا زیادہ تابناک ہے کہ چاہے آپ لاکھ پردے اس کے اوپر ڈالنا چاہیں اس کی روشنی سے آپ لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے، روشنی پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود ایک پوری ریاست، اور بقول ہمارے بعض اہل سنت علماء اکرام کے 3 بر اعظموں پر محیط ریاست، صرف پاکستان نہیں،
صرف بر صغیر نہیں، وہ بھی بر صغیر، صرف ایشیا نہیں، سوچئے گا، صرف ایشیا نہیں، صرف خطے عرب نہیں، صرف فارس نہیں، صرف یہ جو رشیا کا علاقہ ہے، جتنی بھی یہ 12-14 ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں، یہ نہیں، یعنی ان کے بقول 3 بڑے بر اعظم، ان پر محیط ریاست کے اندر علی کا نام مٹانے کے لیے ہر مسجد اور ہر توانائی استعمال ہوتی ہے۔ 1400 سال گزر جاتے ہیں، جنہوں نے وہ توانائیاں استعمال کی وہ تاریخ کے گٹر میں ہیں اور علی معراج پر ہے۔ اب بھی وہی کوشش ہے۔ میں نے کل عرض کیا 60 سال 70,000 مسجدیں، 6 نسلیں۔ کہنے کو بڑا آسان ہے، کہنے کو بہت آسان ہے، اور اسی میں امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کی مظلومیت دیکھیے، کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ لیکن اس پورے عمل کے بعد بھی حتیٰ بدترین دشمن بھی مجبور ہو جاتا ہے امیر المؤمنین کے مقام کا اعتراف کرنے پر، مقام علی کے اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک کردار آپ کے سامنے ہے، آپ کربلا کا لشکر یزید کے حوالے سے سب سے بڑا کردار جو کربلا میں ہے وہ کون ہے؟ فوراً آپ کہیں گے عمر ابن سعد، ایسا ہی ہے۔ عمر ابن سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ رسول اللہ کا صحابی، 7ویں ہجری میں آ کر مسلمان ہوا، کمانڈر تھا، سردار تھا، اہم آدمی تھا، بہادر تھا، لیکن علی سے دشمنی تھی۔ خود نبی کے دور میں علی کے لیے دل میں جگہ نہیں بنا پایا، اس لیے جہاں موقع ملا امیر المومنین کے خلاف خط لکھ کر نبی کریم کو اپنی دانش میں علی سے بدظن کرنے کی ضرور کوشش کی، اور نبی کریم نے بھی پلٹ کر دندان شکن جواب دیا کہ تم کیا جانو علی کون ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ویسے بھی ہم لیٹ ہو گئے اور اگلی مجلس بھی اور زیادہ لیٹ ہو جائے گی۔ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے صحابی، بہادر صحابی، لیکن خود صحابیوں کے اندر جو ایک ریس لگی ہوئی تھی، اس ریس میں امیر المؤمنین کے مقابلے میں کوشش کرتے رہے ہمیشہ، اور بڑے واقعات ہیں۔ ایک دن مکہ میں بیٹھے ہوئے اور امیر شام مکہ پہنچتا ہے، کس لیے؟ یزید ابن معاویہ ابن ہندہ و ابو سفیان کے لیے حاکمیت اور حکومت کے لیے میدان ہموار کرنے۔ میں یہ ظاہر ہے شعوری طور پر جان بوجھ کے نام لے رہا ہوں تاکہ نسب کا پتہ چلے کون کہاں سے متعلق ہے۔ اب وہ آئے مکہ، اور دار الندوہ جو پرانے زمانے سے بڑے سرداروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں پر بیٹھے تشریف فرما ہوئے، اور اپنے پاس جو رسول اللہ کے دور کے بڑے نام تھے ان کو بلا کر بٹھایا، اور ساتھ میں جس شخصیت کو بٹھایا وہ ہے سعد ابن ابی وقاص۔ انہی کا بیٹا عمر سعد کربلا میں حسین کا قاتل ہے، انہی کا بیٹا۔ ظاہر ہے یہ چیزیں وراثت میں چلتی ہیں، طہارت ہو تو طہارت چلتی ہے، نجاست ہو تو نجاست چلتی ہے۔ کم ہوتا ہے کہ کسی طاہر کی کوکھ سے نجس جنم لے، کسی نجس کی کوکھ سے کوئی طاہر اور پاکیزہ جنم لے، لیکن عمومی روایت یہی ہے کہ جہاں پر گند ہوگا وہاں سے گند ہی اگے گا۔ بہرحال ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدترین لوگوں کے ہاں بہترین بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بہترین لوگوں کے ہاں بدترین، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بہرحال ایک بحث طلب
موضوع ہے، گفتگو طلب موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی۔ آپ صلوات بھیجیے بن محمد علیہ وسلم۔ جب مل بیٹھے ظاہر ہے سارے بڑے بڑے اکابر مکہ کے موجود تھے۔ امیر شام نے عمر بن سعد سے کہا کہ علی ابن ابی طالب پر لعن طعن تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہا اور اس کے بعد خود گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب آپ تصور کریں یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کہیں اور سے نہیں، جو خود سعودیہ سے قرآن مترجم چھپا ہے، جو قرآن ترجمے کے ساتھ سعودیہ سے چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے اور اب بھی تقسیم ہوتا ہے، خود اسی قرآن کریم میں بعض آیات کے ذیل میں یہ روایت انہوں نے خود نقل کی ہے کہ یہ ایک ایسی مستند حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں کسی شیعہ روایت کی بات نہیں کر رہا، کہا تم گالی کیوں نہیں دیتے؟ میں تو دے رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص اپنے اس ماضی کے باوجود مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ تم نے جس علی کے بارے میں اپنی زبان چلائی ہے اور توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کیا ہے، ان کے حوالے سے میرے سامنے صرف 3 مثالیں ایسی ہیں جن میں سے اگر ایک فضیلت مجھے ملتی تو پوری دنیا ایک طرف ہوتی اور وہ ایک فضیلت ایک طرف ہوتی تو میں اس فضیلت کا انتخاب کرتا، لیکن پوری دنیا کو چھوڑ دیتا اس ایک فضیلت کے لیے۔ لیکن اللہ نے وہ 3 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہیں، تو پھر میں کیسے اپنی زبان گندی کروں؟ میں کیسے علی کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دوں؟ پھر اس کے بعد خود بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اگر موقع ملے کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو کہا پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو رسول کی جان قرار دیا ہے۔ میں رسول کی جان کو برا بھلا کہوں، رسول کی روح کو، رسول کے نفس کو برا بھلا کہوں، جبکہ اللہ نے کہا انفسنا و انفسکم، اور انفسنا میں علی کو لے کر نبی آئے کہ یہ میرا نفس ہے، نفس رسول علی ہے۔ دوسرا کہا کہ تبوک میں جب نبی نے علی کو مدینہ میں چھوڑا، جنگ کے لیے گئے اور مدینہ میں منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ رسول نے علی کو نظر انداز کیا ہے۔ کیونکہ وہ ایک داستان ہے، اس پر میری بات نہیں ہوئی آپ سے، لیکن کبھی موقع ملے تو عرض کروں گا کہ لوگوں سے مراد وہی جن کے دلوں میں نفاق ہے، فوری طور پر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ رسول نے علی کو نظر انداز کر دیا ہے، انبن ہو گئی ہے، اس لیے جنگ جیسے اتنے اہم موقع پر اور تبوک کے جنگ میں علی نبی سب کو لے گئے، علی کو چھوڑ گئے۔ امیر المومنین تک یہ پروپیگنڈا پہنچا، آپ بھاگم بھاگ گئے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پیچھے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا اے علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، تجھ کو مجھ سے جو نسبت حاصل ہے وہ تمام کی تمام وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، صرف ایک فرق ہے، صرف ایک، وہ کیا ہے؟ بس تو نبی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر نبوت کے علاوہ باقی تمام نسبتیں علی کو نبی سے وہی حاصل ہیں تو پھر کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ علی ھذا القیاس یہ باتیں کی سعد بن ابی وقاص نے، اور کرنے کے بعد یعنی معاویہ کے سامنے یہ باتیں کر کے علی کا دفاع کرنے کے بعد پھر محفل میں بیٹھے نہیں، نکل کے چلے گئے۔ کہا کہ ایسی محفل میں میں نہیں بیٹھوں گا جو آج مجھے علی کے حوالے سے ایسی باتیں سننی پڑے جو رسول کو پسند نہیں ہے۔
اٹھ گئے. اب آپ سوچئے کہ کتنی بے شرمی چاہیے رسول کے جگر، رسول کی جان کے خلاف اسلامی معاشرے میں زبان کھولنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، کردار کشی کرنے کے لیے اور ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے. اور باتیں کون سی؟ ساری کی ساری جھوٹی، ساری کی ساری. آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں نا، کیا آپ کے حوالے سے یہی کام نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ علی کے حوالے سے کیوں ہوا؟ وہی جواب یہاں پر بھی ہے. ڈاکٹر تیجانی ٹیونس کے بہت بڑے عالم ہیں، میری کئی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، ساتھ میں ہم نے سفر بھی کیا، کھانا وانا بھی کھایا، گفتگو بھی کی. بہت میٹھے آدمی ہیں، بہت میٹھے آدمی. وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا تھا ٹیونس میں، مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ شیعہ جو ہے رسول کے دشمن ہیں. میں اس تصور کے ساتھ آگے آگے بڑھا. کہہ رہے کہ میں نے بچپن میں یہ سنا کہ یہ شیعہ جو ہے علی کو خدا سمجھتے ہیں. میں اس تصور کے ساتھ آگے بڑھا. میں نے بچپن میں سنا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کو دعوت دے کر قتل کر دیا تھا. میں اس تصور کے ساتھ آگے بڑھا. اب آپ بتائیں یہ ساری باتیں آپ کے معاشرے میں ہوتی ہیں یا نہیں؟ کون کرتا ہے؟ وہ عالم دین جو محراب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اللہ اکبر بھی کہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور پلٹ کر جو لوگوں کو بتاتا ہے وہ سب سے پیر تک سارا جھوٹ ہوتا ہے. پھر بھی وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے. کون سا مسلمان ہے؟ وہی مسلمان جو چلے آ رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں اسی تصور کے ساتھ پڑا ہوا کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ امام حسین کے قاتل ہیں. امام حسین کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد حضرت زینب کی ان کو بد دعا لگی ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں. میں اسی تصور کے ساتھ بڑا ہوا کہ یہ جو حضرات ہیں شیعہ، یہ جب کوئی چیز دوسروں کے گھروں میں امام حسین کے نام پر بھیجتے ہیں تو وہ اس میں تھوک کر بھیجتے ہیں. یہ سب کچھ کس نے اڑایا؟ اس مولوی نے جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو سر سے پیر تک کذب اور نفاق کی علامت ہے، اور جس نے صرف جھوٹ کی بنیاد پر اپنا دین کھڑا کیا ہوا ہے. صرف جھوٹ، جس کے دین کی اساس جھوٹی ہو، اس شخص پر بھی اور اس کی فکر پر بھی صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے تمام ملائکہ کی اور تمام مخلوقات کی یکجا لعنت ہے. اس لیے کہ اس کا دین جھوٹ ہے. کیوں یہ سب جھوٹ کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے یہاں تک سنا کہ یہ اداکاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھیجتے ہیں، اور حتیٰ جب میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا کہنے لگے ہمیں یہ بتایا گیا ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، کہ یہ لوگ جب عاشور کا دن گزار کر شام غریبہ میں ماتم کرتے ہیں تو وہاں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رنگ رنگیاں بناتے ہیں. کہنے لگے میں نے سنی، میں چھوٹا تھا، عقل نہیں تھی، میں اسی سوچ کے ساتھ بڑا ہوا. اس کے بعد کچھ مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت کے فرزندوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، آنا جانا ہوا. جب میں قریب گیا، میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے قریب سے محسوس کیا تو دیکھا کہ وہ ساری باتیں تو جھوٹی تھیں. یہ تو وہ ہیں جو عاشق اہل البیت ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے دلوں کی دھڑکنیں حسین کے نام پر حرکت کرتی ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا یا علی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا یا زہرا ہے، جن کا جینا مرنا یا حسین ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ سارا پروپیگنڈا کیا آپ کے اپنے معاشرے میں ایسا ہے؟ یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں،
چونکہ یہ مجالس لائیو جا رہی ہیں تو اس لیے، اور سننے والوں میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، میں مولویوں کو مخاطب نہیں کرتا، چونکہ وہ ہیں جو سمن بکمن عمیون ہیں، جن کی نگاہوں پر پردے ہیں، لہم قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ادراک سے عاری ہے، لہم ان کے کان ہیں لیکن لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سننے سے عاری ہے، سنتے ہیں اندر حق کی بات جاتی نہیں ہے، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ میرا مخاطب کون ہے؟ ایک عام مسلمان جس کے دل میں بغض نہیں آئے، جس کے پیٹ کا ذریعہ جھوٹ نہیں آئے، جو دین کو اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے ذریعہ معاش نہیں بناتا اور اللہ کی آیات کو پیٹ کی خاطر بیچتا نہیں ہے، مخاطب وہ ہے۔ لہذا پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم وہ ہیں جن کے دلوں کی ایک ایک دھڑکن حسین ابن علی کے لیے ہے، ہم جیتے حسین کے لیے ہیں، مرتے حسین کے لیے ہیں، جیتے علی کے لیے ہیں، مرتے علی کے لیے ہیں۔ یہی صورتحال اس زمانے میں بھی تھی جو آج ہے۔ کتنا پروپیگنڈا، اور اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر کتنا کشت و خون آپ کے اسی زندگی کے ان 30-40 سالوں میں پاکستان کے اندر ہوا۔ اس زمانے میں امیر شام نے یہی روایت رکھی اور اس روایت کی بنیاد پر پورے عالم اسلام کے ذہنوں میں علی اور آل علی کے خلاف زہر بھرا، اس لیے ناصبیت میں پروان چڑھی ناصبیت، اسی کا اثر آج بھی ہے، اسی کا اثر۔ میں شاید پہلے ایک دفعہ اشارہ کر چکا ہوں، دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں، یاد رکھیے اہل البیت کی محبت جزء ایمان ہے۔ اگر کسی دل میں اہل البیت کی محبت نہیں ہے تو وہ بے ایمان ہے، بے ایمان۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے لیکن کم ہے، نہیں، اہل البیت کی محبت ہی ایمان ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں پر کفر ہے، جہاں جس دل میں یہ نہیں ہے وہ دل بے نور ہے، جس دل میں یہ نہیں ہے وہ دل بے ایمان ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ حتیٰ نماز میں بھی نبی کریم اور ان کی آل کا تذکرہ کر کے درود نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بندوبست کر دیا ہے کہ نبی کے ساتھ آل نبی کا تذکرہ کر کے نماز تمام کرو، ورنہ نماز نہیں ہے، اٹک بیٹک ہے۔ سب بات دیکھیے محمد والے یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے جس نے خلافت کو ٹھوکر پہ رکھا، اعتراف کیا کہ امویوں نے اہل البیت پر جفا کیا ہے، ظلم کیا ہے، اسی لیے اس نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اہل البیت پر یہ جو سب و شتم اور گالیاں دینے کا سلسلہ تھا اس کو روکا۔ اگر آپ
تاریخی اعتبار سے امام حسین امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہونے والے معاہدے کو کسی تاریخ میں اٹھا کر پڑھ لیں، کسی بھی تاریخ میں، شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر سب سے اہم ترین شرک یہ نظر آئے کہ اے امیر معاویہ، آج کے بعد تم یہ عہد کر رہے ہو کہ تم نے علی کے نام کے ساتھ جو سب و شتم اور لعن کا سلسلہ مسجدوں اور محرابوں اور جمعہ کے خطبوں میں رواج دیا ہوا ہے، اس کو تم ختم کرو گے۔ اور امیر شام بھی سائن کرتا ہے، کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، سائن کرتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو تو وہاں پر پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز جب خلافت تک پہنچتا ہے تو سب سے پہلا قدم کیا اٹھاتا ہے؟ وہ یہ کہ امیر المؤمنین پر سب و شتم کے اس سلسلے کو بند کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دن میں چھوٹا تھا، میرے والد والی کوفہ تھے، وہ یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میرا والد گورنر تھا کوفہ کا، میں اپنے والد کی انگلی پکڑ کے گیا مسجد میں جمعے کی نماز پہ، میں نے یہ دیکھا کہ جب کبھی وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی روانی اور سلاست کے ساتھ فصیح اور بلیغ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کا نام لینے کے بعد علی ابن ابی طالب پر لعن طعن شروع کرتے ہیں تو ان کی زبان کی روانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹھہر جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے گھبرا رہے ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ ابا جان آج میں نے یہ بات محسوس کی ہے آپ کے خطبے میں؟ کہا کہ بیٹا تم ہی نے محسوس کی ہے، کسی اور کو ہم نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ کہا یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا علی حق ہے، علی حق ہے۔ اب اگر ہم علی کو اس طرح سے مورد الزام ٹھہرا کر لوگوں کو علی سے دور نہ رکھیں تو حکومت کیسے کریں؟ اس لیے اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور اس کام کو اسی لیے امیر شام نے رواج دیا ہے تاکہ حکومت ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کو نافذ کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اور حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو اخلاقیات کی تربیت ہوگی، لیکن آل محمد اور علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ آج کے بعد منع کر دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان اکرامی، آج چونکہ اب ہم عاشور کے قریب تر جا رہے ہیں تو اس لیے ظاہر ہے جی تو چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہو جائیں، لیکن ٹائم کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں 2-3 باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو معاشرتی جبر اور پریشر ہے یہ ہمیشہ علی پر رہا، آل علی پر رہا، اور آل علی کے پیروکاروں پر رہے گا جب تک وہ آل علی کے پیروکار رہیں گے۔ توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ جان بچانا چاہتے ہیں، مال بچانا چاہتے ہیں، آل و اولاد بچانا چاہتے ہیں، اپنی معاشرتی حیثیت بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر رستہ ایک ہی ہے کہ علی کا مکتب اور علی کا دین چھوڑ دیں۔ علی کے مکتب میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں، جیل کے لیے بھی، قتل کے لیے بھی، الزام کے لیے بھی، تہمت کے لیے بھی، کردار کشی کے لیے بھی، اور ہر طرح کے معاشرتی جبر کے لیے بھی۔ پھر آپ کو تیار کرنا پڑے گا،
پھر آپ کی پاکیزہ ترین محفلوں پر وہ غلیظ ترین جب الزامات لگائیں گے آپ کو خون کے گھونٹ پینے پڑیں گے، لیکن سر اٹھا کر کہنا پڑے گا میں علی کا موالی ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو۔ علی کی ولایت اور علی کی امامت کی یہ قیمت دینی پڑتی ہے، اور اگر یہ علی کی ولایت آج ہمیں میسر ہے تو اس کی وجہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سر کٹائے، بچے قربان کیے، لیکن علی کی محبت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی قربانیاں ہیں، اور یہ عزاداری انہی قربانیوں کو زندہ رکھنے کا رستہ ہے۔ یہ عزاداری رسم نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے محرم کا چاند نظر آتا ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں، چند دن ماتم کرنا ہے، گھر جانا ہے، بھلا دینا ہے، نہیں، یہ عزاداری رسم نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کی وفات کے دن 25 دسمبر ویٹیکن سٹی کے اندر اجتماع ہوتا ہے، پوری دنیا سے عیسائی آتے ہیں، اب بھی ایسا ہوتا ہے، پوری دنیا سے آتے ہیں، تعداد بھی تقریباً 20 سے 25 لاکھ ہوتی ہے، معمولی تعداد نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں کی تعداد پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس دن آتے ہیں، چند لمحوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں احترام میں، ایک بینڈ بجنا شروع ہو جاتا ہے، ایک خاص ترانہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سارے لوگ سیاہ پوش ہوتے ہیں اور احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، چند لمحے اس کو سنتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، گھروں میں چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیر اللہ، رسم ہے، رسم۔ لیکن کیا عزاداری سید الشہداء بھی اس طرح سے ایک رسم ہے؟ نہیں، عزاداری سید الشہداء وہ خون ہے، توجہ چاہیے آپ کی، توجہ، عزاداری سید الشہداء وہ خون ہے جو اس ماہ مقدس محرم میں انسان کی رگوں میں داخل ہوتا ہے، پورے وجود میں دوڑتا ہے، اس کو حیات عطا کرتا ہے، اس کو شعور عطا کرتا ہے، اس کو حمیت دیتا ہے، اس کو غیرت دیتا ہے، اس کو عزت نفس کا احساس دیتا ہے، اس کو باقیوں کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑے ہونے کی جرأت اور شہامت کی توفیق دیتا ہے اور شرافت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر اس کو صرف رسم سمجھیں گے تو وہ روح مر جائے گی، یہ رسم نہیں ہے، ایک ولولہ ہے، ایک آگ ہے، تاکہ حسینیت کے اس چہرے پرفروغ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے بتا سکے کہ یہی وہ رستہ ہے جو عالم انسانیت کی بقا کا ضامن بھی ہے اور ان کی سربلندی کا ضامن بھی ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بات ہوتی ہے فلسطین میں، ہمارا فلسطینیوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی بارڈر ملتا ہے، نہ کوئی زبان ملتی ہے، نہ کوئی نسل ملتی ہے، نہ مسلکن کوئی وہ ہمارے اور ہم ان کے مسلک کے پیروکار ہیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے رشتہ، ایسا رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، اہل البیت کے اس حیات عطا کرنے والے پیغام کا رشتہ ہے، اور کربلا کے پیغام کا رشتہ ہے۔ کربلا کا پیغام آپ کو حریت دیتا ہے اور ظلم کے خلاف سر اٹھانا سکھاتا ہے، اور وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ظالم کے خلاف چاہے وہ فلسطین میں ہو، کراچی میں آپ کی آواز اٹھتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ کا رشتہ نظریاتی ہے. اب چاہے پوری دنیا مل کر آپ کی مخالفت کرے، آپ مان جائیں گے؟ نہیں. اگر آپ مان جائیں گے تو پھر امام حسین کو بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر دین کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ دین مکیوں پر اترا تھا، کراچی والوں پر نہیں، پاکستانیوں پر نہیں. پھر جب آپ عرب اور عجم کی تقسیم کریں گے جیسے ہماری ریاستیں چاہتی ہیں، عموماً اعتراض کرتے ہیں بھئی فلان ملک کا ہے، اس ملک کی کیوں بات کرتے ہو؟ یمن کا مسئلہ یمن کا ہے، تم پاکستان میں کیوں بات کرتے ہو؟ عراق کا مسئلہ عراقیوں سے متعلق ہے، تم یہاں پر کیوں بات کرتے ہو؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ بارڈرز نہیں بنائے، یہ بارڈرز اللہ کے دشمنوں نے بنائے ہیں. ہم اس بارڈر کے قائل ہیں جس کو توحید کا بارڈر کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے معین کیا ہے. اور ان بارڈروں پر رہتے ہوئے علی نے بھی جنگ لڑی، حسن نے بھی جنگ لڑی، حسین نے بھی جنگ لڑی، اور ان کے پیروکار بھی تا قیام قیامت ظلم کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے. اس لیے ہمارا رشتہ عدل اور انصاف کا رشتہ ہے اور ظلم سے نفرت کا رشتہ ہے. اس لیے اگر یمن میں ظلم ہو تو ہم بولیں گے، اگر نہ بولیں تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ کیسے حسینی ہیں؟ اگر سیریا میں ظلم ہو اور ہم خاموش رہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے حسینی ہیں؟ پھر ہم کیسے عاشور کے دن علم لے کر یزید ابن معاویہ کے خلاف نکلیں گے؟ اگر ہم آج کے کربلائیوں کی حمایت نہ کر سکیں تو ہم کیسے نکلیں گے پھر عاشور کے دن؟ یہ جو ہمارا نکلنا ہے یہ بتاتا ہے کہ 61 ہجری کا عراق کی زمین کربلا ہو یا 1440 ہجری کے یمن کی کربلائی زمین ہو، فلسطین کی کربلائی زمین ہو یا پھر کشمیر کی کربلائی زمین ہو، چونکہ ہمارے رگوں میں حسین کا خون، ہماری سوچوں میں حسین کی سوچ موجود ہے. اس لیے ہم ہر مظلوم کے ساتھی اور ہر ظالم کے دشمن ہیں، ظالم چاہے کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو. ہمارا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ انڈر پریشر ہیں، ہمیشہ نت نئے الزامات کے تحت. لیکن ظالم کی عمر ہمیشہ کم ہوتی ہے اور مظلوم کی فکر ہمیشہ وسعت پاتی چلی جاتی ہے، اور اس کی زندہ مثال آپ کی یہ مجلس ہے. وہ بھی ایک زمانہ تھا، یہ بھی ایک زمانہ ہے. تب حسین کا نام لینا جرم تھا، آج یزید گالی ہے اور کوئی لیتا ہے تو لعنت کے ساتھ لیتا ہے اور حسین کے سامنے سر جھکاتا ہے. اس لیے مظلوم کی آواز اس میں جان ہے، مظلوم کی آواز کے پیچھے اللہ کی حمایت موجود ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مظلوم کی آواز بنے گا میں اس کی حمایت کروں گا. مظلوم چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، مظلوم چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارا دین کہتا ہے، اس لیے کہ مولا علی کی وصیت ہے کس کو؟ امام حسن اور امام حسین کو، کونا للظالمی خصما وللمظلومی اونا. کب یہ نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی؟ 21 رمضان المبارک کے فجر سے پہلے، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے، جب جام شہادت کی طرف جا رہے تھے اور پتہ تھا کہ کچھ لمحوں کے بعد میں نے شہید ہو جانا ہے، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، باقیوں کو نہیں. سوچنے کی بات ہے، ہر نقطے کے پیچھے ایک حکمت ہے. امام حسن اور امام حسین کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بعد 2 یہ امام ہیں، 2 امام. اس لیے ان اماموں کو علی اپنی زندگی کی قیمتی ترین وصیت تحفے کے طور پر دے کر جا رہے ہیں. کیا؟ کونا، ہمیشہ ہمیشہ للظالم خصما، ظالم کے دشمن رہو، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے حامی بنے رہو.
آگے بریکٹ میں کسی نے نہ حاشیہ لگایا نہ امیر المومنین نے یہ بات کی کہ اگر مظلوم شیعہ ہو تو تب اس کی حمایت کرنا نہیں، مظلوم اگر صرف مسلمان ہو تو تب اس کی حمایت کرنا نہیں، مظلوم اگر فرض کرے اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو باقی چیزوں کو مانتا بھی نہ ہو، نہیں، ایسی کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نگاہ الہی نگاہ ہے، اللہ کی نگاہ۔ لہذا کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کے دو حصے ہیں، ایک ظالم ایک مظلوم۔ جو ظالم ہے وہ خدا کا دشمن ہے اور جو مظلوم ہے خدا اس کا حامی ہے، اس لیے تم نے اس کی حمایت کرنی ہے جس کا حامی خدا ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں جس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا تھا اب اتنا ہو گیا کہ میں اس پر اگر بات کرنا چاہوں تو ٹائم نکل جائے گا، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سب بات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ قاسم ابن حسن، امام حسن مجتبیٰ کا وہ معصوم بیٹا جس کو تمام مورخین نے لکھا کہ کربلا میں ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود اتنے باوقار تھے، اتنی عظیم ان کی فکر تھی، اتنی عظیم ان کی سوچ تھی، ان کی گفتگو سنو تو لگے جیسے کوئی 55 سال کا پختہ آدمی گفتگو کر رہا ہو۔ شب عاشور عجیب منظر ہے کہ جب سارے اصحاب موجود ہیں، جانے والے چلے گئے اور جنہوں نے باقی رہنا تھا وہ رہ گئے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں یاد رکھو ہمارے اور بہشت کے درمیان ایک پل ہے اور وہ پل آج کی رات ہے، اس رات کو قبول کر لو تو کل تم سب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، جام شہادت نوش کر کے پہنچو گے، اس لیے میری والدہ زہرا تمہیں آب کوثر سے سیراب فرمائیں گی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اچانک ایک کونے سے ایک نوجوان غیر بالغ بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے مولا کیا کل کے ان شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے؟ میرا نام بھی شامل ہے۔ حسین بیٹی کیا کرتے ہیں؟ جواب نہیں دیتے، پوچھتے ہیں کہ بیٹا پہلے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے، موت کو کیا سمجھتے ہو؟ اب اس اہل البیت کی آغوش میں پرورش پانے والے نوجوان کی بات سنیں، وہ جواب جو پوری تاریخ کے بڑے بڑے حکماء بڑے بڑے دانشور نہیں دے سکے۔ کیا فرماتے ہیں؟ الموت احلی من العسل، اے اللہ کی حجت زمین پر، اے میرے چچا میں اگر موت کی تعریف کرنا چاہوں تو اتنا کہوں گا کہ آپ کے قدموں میں سر دیکھ کر موت کو قبول کرنا تو شہد کی مٹھاس سے زیادہ میٹھی ہے۔ جیسے یہ فرمایا، یہ خود کہاں کا جواب ہے؟ وحی کے مرکز کا، چونکہ وحی کی آغوش میں بچے کی تربیت ہوئی ہے۔ جب یہ جواب سنا امیر المومنین مسکرائے، کہا کہ ہاں بیٹا قاسم تمہارا نام بھی کل کے شہداء میں موجود ہے۔ قاسم بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اگلا دن عاشور کا دن ظہر کے بعد جب دفتر شہادت کھلنے لگے اور ایک ایک کر کے اہل البیت کے جوان شہید ہونے لگے، ایک وقت ایسا آیا جب یہ نوجوان آیا اپنے چچا کی بارگاہ میں، چچا جان اب میری باری، مجھے اجازت دیجئے میں شہید ہو جاؤں۔ چچا اجازت نہیں دیتے، جب اجازت نہیں دیتے بچہ اور روتا ہے، اجازت نہیں ملتی، اور کہتا ہے اجازت نہیں ملتی، بار بار کہتا ہے اجازت نہیں ملتی۔ میں نے جتنی کتابیں مقاتل کی پڑھی ہیں تقریباً سب نے یہ لکھا کہ جب اصرار انتہائی حد سے بڑھ گیا اور امام نے جواب نہیں دیا تو ایک وقت ایسا آیا یہ بچہ آ کر بے ساختہ اپنے چچا سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد اب ہاتھ پاؤں چومتا چلا جاتا تھا اور کہتا تھا مولا مجھے اجازت چاہیے، چومتا چلا جاتا تھا، ہاتھوں پہ، رخسار پہ، پیشانی پہ، پاؤں پہ، بدن پہ چومتا
چلا جاتا ہے، کہتا مولا مجھے اجازت چاہیے۔ اب یہ منظر جب سامنے آیا تو ایک دفعہ حسین اٹھے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن تاریخ نویس کہتے ہیں کہ جب سینے سے لگایا تو چچا اور بھتیجا مل کر اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آواز خیام تک گئی اور یہ دونوں روتے روتے غش کھا کر زمین پر گر گئے، روتے روتے غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ مولا نے اجازت نہیں دی۔ جب اجازت نہیں دی تو یہ بچہ، یہ نوجوان واپس خیمے میں آیا، خیمے میں آ کے ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں گی مجھے اجازت ملے۔ کچھ دیر مزید گزر گئی، اضطراب ہے، پریشانی ہے، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی گھومتے ہیں، کس طرح سے میں اجازت دوں۔ اسی سوچ میں اچانک یاد آیا کہ 10 سال پہلے جب بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی تو شہادت کے اس موقع پر جب ابھی وصیت کا وقت تھا اور آپ کے جگر کے ٹکڑے اس دشت میں تھے اور آپ کے منہ پہ خون تھا اس جگر کی وجہ سے اور زہر خورانی کی وجہ سے، اس عالم میں میرے بابا نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا قاسم، تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا جب بہت سختی محسوس ہوگی اور تمہیں ہر چیز رکی ہوئی لگے گی اور تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس موقع پر یہ تحریر سنبھال کے رکھنا اور اس وقت کھول کر دیکھنا، جو اس پر لکھا ہوا ہو اس پر عمل کرنا۔ جب یہ یاد آیا فوراً اٹھے، گئے تعویذ تلاش کی، تعویذ تلاش کر کے کھول کر دیکھا کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹا قاسم، عاشور کا دن ہوگا، اس سے ہجری ہوگی اور میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا، میں وہاں پر نہیں ہوگا۔ حسین کے اصحاب شہید ہو چکے ہوں گے، ان کے بچے شہید ہو رہے ہوں گے۔ بیٹا اس وقت میری جگہ تم نے سنبھالنا ہے، اور جب تم جاؤ گے اپنے چچا کے پاس تمہیں اجازت نہیں ملے گی تو یاد رکھنا اس وقت یہ رخا لے کر میرے بھائی اور اپنے چچا کے پاس جانا اور ان سے کہنا چچا جان میرے والد کی وصیت ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ جب یہ پڑھا تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، خوش ہوئے، مسرت میں بھاگ کر آئے، مولا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ مولا، چچا جان یہ آپ اپنے بھائی کا رخا تو پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے رخا اٹھایا، تحریر دیکھی، بھائی حسن کی تحریر ہے، آنکھوں سے لگایا، پڑھا، جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے تھے روتے چلے جاتے تھے۔ جب پڑھا، پڑھنے کے بعد اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا جاؤ بیٹا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جاؤ جا کر جام شہادت نوش کرو۔ لیکن منظر بڑا عجیب ہے۔ امام حسین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی قمیص کو آگے سے پھاڑا، پھاڑنے کے بعد آدھا حصہ سر پہ باندھا، آدھا رخسار پہ یوں لٹکایا۔ اب دیکھنے والے کو ایسے لگتا تھا جیسے چاند کے پیچھے کوئی بدلی کے پیچھے کوئی چاند چھپا ہوا ہے جس کا آدھا حصہ نظر آ رہا ہے۔ جب یہ بچہ میدان کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت منظر بڑا عجیب تھا، نہ اس بچے کے تن اور بدن کے مطابق کوئی زرہ تھی اور نہ آپ کے سائز کے مطابق کوئی تلوار تھی۔ تلوار انہوں نے بڑوں کی اٹھائی ہوئی تھی اور جسم پہ کوئی لوہے کی زرہ موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حسن کا یہ شہزادہ اور علی کا لال جب میدان کی طرف بڑھا، اس شان سے بڑھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ اب حسین نے اپنا کون سا چاند میدان کی طرف بھیجا ہے۔ جب یہ چاند میدان میں آیا تو ایک دفعہ للکار کے کہا جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، میں قاسم ابن حسن ہوں، میری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے اور میں نے حسین کا دفاع کرنا ہے۔ حسین کو تم نے مظلوم بنایا، میں آج حسین کا سپاہی بن کر آیا ہوں۔ ایک دفعہ حملہ شروع ہوا، جب حملہ ہوا تو کئی اشقیاء فی النار ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شقی کی تلوار اٹھی اور قاسم کے سر سے ٹکرائی۔ روایتیں دو طرح کی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ خود قاسم گرے، دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے ہی قاسم کے سر اقدس سے تلوار ٹکرائی آپ نے فوراً آواز دی چچا جان میرے سرہانے پہنچیے۔ منظر بڑا عجیب تھا، اب تک حسین کا یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حسین لشکر اشقیاء کا سینہ چیرتے ہوئے ایسے آئے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، چیرتے ہوئے آئے اور قاسم کے سرہانے پہنچے۔
قاسم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لگا کے کہا کاش بیٹا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا، آج کتنا مظلوم دل ہے اور میری مظلومیت کی کیا انتہا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے مدد طلب کرے اور میں اپنے اس بیٹے کی مدد نہ کر سکوں۔ اس عالم میں قاسم نے جان دی، لیکن کس کیفیت میں؟ جب امام حسین قاسم کا لاشا لے کر خیمے کی طرف جا رہے تھے تو منظر ایسا تھا کہ قاسم کے پاؤں زمین پر لکیر بناتے چلے جا رہے تھے اور حسین کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ حسین یہ بوجھ برداشت نہیں کر رہے تھے، بڑھاپے کا غلبہ تھا اور کہتے جا رہے تھے کہ مجھے شرمندگی ہے اپنے بھائی حسن سے کہ بھائی حسن کے بیٹے کو میں بچا نہیں سکا، اپنے قاسم سے شرمندہ ہوں کہ اس کی آخری خواہش پانی کی میں پورا نہیں کر سکا۔ اس کیفیت میں جب خیام میں پہنچے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ خواتین کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آج دوبارہ حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ سب کی آوازیں بلند ہونے لگی، واہ حسنا واہ علیہ